بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. If women are not protected socially, can legal actions protect them? اب اس میں کوشچن کیا کیا گیا ہے؟ اگر عورت سوسائٹل نارمز جو ہیں اس کے بارے میں اس کے رائٹس ڈیوٹیز کے حوالے سے کچھ ویوز رکھتی ہے، یعنی وہ ویلیوز ویل اسٹیبلشڈ ہیں سوسائٹی میں، سوشلی ریکگنائزڈ ہیں، لیگلٹی کا تعلق نہیں ہے اسے، کہ سوسائٹی ایز اے ہول عورت کے بارے میں کوئی ویو فریم کر چکی ہے. مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے، اس میں کہا گیا ہے سوشلی کہ لڑکی کو زیادہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ملک کا قانون بن جائے، پابندی اٹھا لے کہ عورت پر تعلیم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو میں بتاؤں وہ عورت تعلیم نہیں حاصل کر پائے گی. سوشل ویلیوز اور نارمز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ قانون کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں مکڑی کے جالے کی طرح. یہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے. سکولوں کو بلاسٹ کر دیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. لڑکی کانسٹیٹیوشن لیے پھرتی ہے کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے میری تعلیم پر پابندی نہیں ہے. یہ مجھے 10ویں کلاس سے زیادہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا، مجھے 5ویں کلاس سے زیادہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا، مجھے یونیورسٹی میں داخل کیوں نہیں. کہتے نہیں ہماری ویلیوز اجازت نہیں دیتی. وراثت ہے، اسلام نے وراثت مقرر کی عورت کی. سب مسلمان ہیں پاکستان میں، کیا دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے فالر ہوتے ہوئے بیٹی اور بہن کے وراثت کے حقوق پورے کرتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اسلام سے بھی اوپر چیز نکل گئی، ویلیوز اور نارمز. یہ انسان نے جو خود سے بنی ہوئی ہیں ہماری ویلیوز، ہماری اقدار اس کے خلاف ہے. ہماری اقدار ہمارے گھرانوں میں، ہمارے علاقے میں لڑکی کو ایسے کیا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے. لڑکی کی کانسنٹ نہیں ہوتی میرج میں، والدین نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہماری ویلیوز ایسے کر اپنی مرضی سے شادی کرے گی تو ہم قتل کر کے رکھ دیں گے. کہاں گیا کانسٹیٹیوشن؟ پھر جابز کی بات، ہمارے معاشرے میں جی لڑکی کے جاب کے خلاف ہیں، کرائے نا پی ایچ ڈی اور ان کو پروفیسر لگوائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ سوشل ویلیوز پہاڑ بن کر سامنے آ جائیں گی. پھر آ جاتا ہے وائلنس اگینسٹ دیم. دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہسبینڈ کو حق ہے، وہ مار سکتا ہے اس کو، زدہ کو بھی کرتا ہے، ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ. ایسے ایسے خاندان ہیں جو کہتے ہیں بیٹی گزارا کرو. خلا لینا یا طلاق لینا اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر پر بیٹی ایسے نہیں لا سکتے جس کا ٹائٹل متعلقہ ہو. جبکہ اسلام نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کا گزارا نہیں ہوتا تو باعزت طریقے سے الگ ہو جائیں. آپ نے ساری زندگی زندہ میں گزارنی ہے ایسے ہسبینڈ کے ساتھ. یا سسرال میں ایسے ایسے واقعات رویے ہوتے ہیں کہ آپ ایک سلیو کی شکل میں آپ کو ساری زندگی گزار دیتی ہیں بچی. کہ جی ویلیوز کا تقاضا ہے، اقدار کا تقاضا ہے. چائلڈ میرج، فیمیل چائلڈ انوانٹیڈ چل رہے ہیں. نرینہ اولاد کی خواہش کرنا عورت کی تذلیل ہے. اس کے سامنے کہتے ہو بیٹیاں موجود ہوں گھر میں کہ والدہ تعویذ لکھوا رہی ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو. ذرا لاجیکلی بھی جائیں اور ذرا سائیکولوجیکلی بھی جائیں. دس از اے سائیکولوجیکل اسالٹ آن دیٹ فیمیل چائلڈ. جو گرون اپ ہیں، موجود ہیں، وہ بیچاری اتنی معصوم ہے، وہ بھی بھائی کی خواہش کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. اتنی ہی قدر کر کے ان کی قدر کی جائے کہ وہ بیچاری سب چاروں کی چاروں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ہمیں بھائی دے. ماں بھی کہتی تو میں کہتا ہوں یہ انسلٹ ہے. کیا کبھی کسی نے اس کو انسلٹ قرار دیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اندازہ لگایا سوشل ویلیوز ہوتی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ میں ہوں جو کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہوں، کسی کو بیٹے اور کسی کو ملے جلے اور کسی عورت کو باندھ کر کے رکھ دیتا ہوں. کون مسلمان ہے پھر؟ ہے کوئی مسلمان؟ بتائیں، نکالیں. عمروں کی لائن لگی ہوئی ہیں، حجوں کی لائن لگی ہیں، الحاج نام ہے. نرینہ اولاد کے لیے پاگل ہوئے پھرتے ہیں. یہ خدا سے ٹکرانے والی باتیں. کیوں ایکسپٹ نہیں کیا ہول ہارٹلی if you are given birth of 2 daughters only, 3 daughters only, 4 daughters؟ نہیں. معاشرتی اقدار، ویلیوز ابھی تک وہی چھائے ہوئے ہیں جو قرآن کہتا ہے. ان عربوں کو جب خبر پہنچتی تھی کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، وہ کہتا میں شرم کے مارے جاؤں کہاں چھپ جاؤں، یا پھر آج اسی کو میں زندہ درگور کر دوں. اسی کے ریمننٹس ہیں، اسی کے ڈومینو افیکٹس ہیں. وہی چل رہی ہے ریت اب تک اس کے
انداز آپ کو نظر آئیں گے. جب آپ نے اس کو گھر میں بند کر دیا، پھر کہا کہ اس کو معاشرے کا شعور نہیں ہے لہذا اس کو ووٹ کو حق نہ دو. ایک تو آپ نے گھر میں بند کر دیا، شعور سے لا تعلق کر دیا، پھر ایک رائٹ نہیں دیا کہ اس کو شعور نہیں ہے. جب یہ چیزیں بحثیں ہوئیں وقت کے ساتھ ساتھ، وہ لڑی بولی، پھر احساس پیدا ہوتا ہے. پھر جا کر 1920 میں تو امریکہ کی آنکھ کھلتی ہے کہ ہاں اس کو ووٹ کا حق دو. اب آتا ہے چینج کیسے آتی ہے، یا جو چینج ویسٹ میں آئی ہے کمپیریٹیولی وہ کیسے آئی ہے. جیسے آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، اویئرنیس. بات یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کیسے ہوتی ہے. پہلے تو ورلڈ میں اویئرنیس آئی پریس کے ذریعے، پھر ریڈیو، ٹیلی ویژن نیٹ ورک، کمیونیکیشن نیٹ ورک بڑے، اور اب تو فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ میں آئے تو اس نے ایک ساری دنیا میں ایک ایسی یونیورسٹی کھول لی that is 1,000 times bigger than Harvard and Cambridge and Oxford. وہ تعلیم مل رہی ہے گھر بیٹھے بچیوں کو، بچوں کو، جو کہ انسٹیٹیوشنز میں بھی نہیں پاسبل نہیں ہے. می ٹو موومنٹ کی بات ہوئی، دیکھیں بہت عرصہ تو ویسٹ کی خاتون بھی چپ رہی، کیونکہ ویلیوز سوسائٹی کی کیا تھیں. اگر کسی عورت نے کہہ دیا میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، وہ کہتی میری زندگی عذاب ہو جائے گی. وہ عذاب کون کرتا تھا؟ قانون کرتا تھا، معاشرے کی ویلیوز اور اقدار کرتی تھی. عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ وہ عورت ہے جی جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اس کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی تھی، وہ معاشرے کا پرسن نان گرانٹا بن جاتی تھی. اس کے ڈر سے پھر کیا تھا، ویلیو کیا بن گئی کہ چپ کر کے برداشت کر جاؤ. کتنے بڑے گراؤنے جرائم ہوئے ہیں اس جینڈر کے ساتھ. پھر سوچا گیا اگر خاموشی اختیار کرتے رہے تو وی آر انکریجنگ دا کرائم، دا کریمنل، ہم نے تو اس کو حوصلہ دے رہے ہیں. پھر اس کو صدیاں لگی اس بات کو کہ بات کرو، بتاؤ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، بتاؤ جرت کے ساتھ کہ گینگ ریپ ہوا ہے. آئی ول فائٹ تھرو آؤٹ مائی لائف. میں قانون کے دروازے کھٹکھٹاتی ہوں، میں معاشرے کو جھنجھوڑتی ہوں، میں سول سوسائٹی میں آواز اٹھاتی ہوں. انسلٹ ان کی ہونی چاہیے کہ میری ہونی چاہیے، ساتھ میرا دینا چاہیے کہ ان کا دینا چاہیے. کہاں آپ کی ویلیوز ہیں، کہاں نارمز ہیں سوسائٹی کی. اب عورت نے پھر بولی، ایک جگہ بولی، پھر وہ ساری بول پڑی. می ٹو موومنٹ، یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب میں 20 سال کی تھی، اب میں 70 سال کی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکارز اس کے سائیکولوجیکل پرسنالٹی پر ابھی بھی موجود تھے. وہ 70 سال میں بھی اس حادثے کو نہیں بھول سکی جو 20 سال کی عمر میں کسی نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا. یہ کیسے ہوا؟ تعلیم سے، جس کو آپ اویئرنیس کا نام دیتے ہیں. اس سے اب نئی سوشل ویلیوز پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے پھر لوگوں میں جرت ہوئی کہ نو پرابلم، بچی کو پڑھایا جا سکتا ہے، جاب بھی دیا جا سکتا ہے. اب یہ اس میں ریسپیکٹ کریٹ ہو گئی، ایجوکیٹڈ مدر ہوگی، اچھی پرورش کرے گی. یہ ویسٹ میں کیا فرق آیا؟ وہاں رول آف لا کا کنسپٹ آیا. وہاں رول آف لا ہے پریسیڈنس اوور آل ویلیوز اینڈ کسٹمز. اسی لیے ان کو کہتے ہیں دیز آر دا ڈیولپڈ نیشنز. وہ کسی قانون کے تحت چلتے ہیں. تھرڈ ورڈ کا فرق کیا ہے؟ یہ ویلیوز، نارمز، سوشل سیٹ اپس ان کے انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے which are ruling those countries.